رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ ویسے تو امت مسلمہ کے لیے ساری زمین کو ہی سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، یہ پہلی امتوں میں یہ کام نہیں تھا۔ ان کے لیے جو عبادت خانے مختص تھے، عبادت صرف وہاں تھی بس، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے نبیوں میں سے 7 کام ایسے ہیں جو ان کو نہیں دیے گئے، مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ اور پاک کر دیا گیا ہے، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مسجد کے باہر بھی جہاں بھی ٹائم ہو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جس جگہ کو سجدے کے لیے خاص کر دیا جائے، جو مسجد بن جائے، اس جگہ کا بہت مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زمین سے اللہ پاک کو محبوب ترین احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ روئے زمین کا جو ٹکڑا اللہ پاک کو پسند ہے وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک جن لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ان میں سے وہ بھی آدمی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہے، اذا خرج منہا حتی یعود الیہا، جب بھی باہر جاتا ہے تو ارادہ ہوتا ہے دوبارہ لوٹنے کا۔ ایک نماز پڑھی دوسری نماز کا منتظر ہے۔ مومن آدمی کا مسجد میں ایسے دل لگتا ہے جیسے مچھلی کا سمندر کی تہ میں لگتا ہے۔ مسجد میں ایمان، اسلام، دین، عمل، تقوی، للہیت، طہارت، اللہ پاک سے رابطہ، یہ مساجد میں اللہ پاک نے ساری تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ مساجد میں رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک آپ کی زندگی رہی ہے نا، آپ نے جیل خانہ، قید خانہ مسجد کو بنا کے رکھا ہے، مسجد کو بنا کے رکھا، جتنے قیدی آتے مسجد میں ٹھہراتے۔ اور دوسری بات میزبانی اور مہمان خانہ مسجد کو بنایا، کوئی مہمان آیا مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں رکے۔ اور تیسری بات مسجد کو ٹرینک یافتہ اور ٹرینک والی جگہ بنائی۔ عید کا دن ہے، صحیح بخاری شریف میں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مسجد میں حبشی نشانہ بازی سیکھ رہے تھے، اور میں بھی دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے نیچے سے میں دیکھ رہی تھی، مسجد میں حبشی نشانہ بازی سیکھ رہے تھے مسجد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بدر کے 70 قیدی آئے ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا، اور نجد قبیلے کا جو سردار سمامہ بن اسال جو چودھری تھا، سردار تھا، اس کو مسجد میں باندھا گیا، مسجد نبوی کے ستون میں 3 دن تک آپ نے باندھ کے رکھا۔ اس نے مسلمانوں کی کیفیت دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، کیا ہی بات ہے، کیسے اللہ پاک نے اس کے نصیب کھولے ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن سنتا ہے اور بندھا ہوا ہے۔ اور تلاوت فرمانے والے وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا،
تو بدل گئی زندگی، اللہ پاک نے پھر ایسے ہدایت عطا فرمائی، ماشاءاللہ اللہ پاک نے صراط مستقیم عطا کر دی۔ تو پیارے بھائیوں، مسجد کو صرف نماز کے لیے نہیں، مسجد کو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور ذکر اذکار کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، خوف خدا، للہیت، عاجزی، انکساری کے لیے، ہر کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ پیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی چڑیا کی گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ چڑیا کے گھونسلے کا کہنا کا مطلب یہ ہے چھوٹی سی مسجد، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے مسجد بنا دی۔ تو پیارے بھائیوں، مسجدوں کا بڑا احترام ہے، مسجدوں میں جتنی ہو سکے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ مسئلہ نوٹ کر لیں، بلند آواز سے اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر آئے، کہنے لگے بلال تمہیں نظر نہیں آتا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عمر اسکت، عمر خاموش ہو جائے، پڑھنے دو اسے قرآن اونچی آواز میں۔ تو جانتا نہیں بلال نے کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں اٹھائیں، پڑھنے دو اسے۔ مکہ پاک میں تو بیچارے قیدی رہے ہیں، مدینہ پاک میں پہنچے، اللہ پاک نے آزادی عطا فرما دی، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں پڑھنا۔ یہ ہمارے لوگ بڑا ایشو بناتے ہیں، پھر یہ قرآن مجید اونچی آواز نہ، نماز خراب ہو گئی۔ اور بھائی ایسے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز نہیں خراب ہوتی، آپ نماز دھیان سے پڑھیں، نماز تو ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے جب توجہ نہیں ہوتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے اس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہ اعتراض کریں۔ قرآن مجید پڑھنے کے اوپر حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فرمایا عمر چپ کر کے پڑھنے دو اسے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں خود نماز میں توجہ رکھنی چاہیے، خود نماز میں توجہ رکھیں، اس کے قرآن پڑھنے کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ یہ مسجد اسی لیے ہر مسجد میں قرآن مجید پڑھا جائے، جس مسجدوں میں قرآن مجید کی حفظ کی کلاس ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں، پھر سب کو خاموش کرا دیں، پورا دن قرآن مجید کی تلاوت گونجتی ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں، ذکر اذکار کریں۔ یہ مسجدوں کو شان حاصل ہے، یہ مسجدوں کو مقام حاصل ہے۔ جس مسجد میں قبر نہیں ہے اس میں نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ 27 درجے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بندہ ایک مرتبہ نماز پڑھا ہے، دوسرا بندہ 27 مرتبہ جو نماز پڑھتا ہے نا جماعت کے ساتھ، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ جس مسجد میں قبر نہیں، جس مسجد میں قبر ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ نماز نہیں ہے۔ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ نماز نہیں، جہاں پہ نماز ہے وہاں پہ قبر نہیں ہو سکتی۔ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے، قبرستان کے اندر قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بھی نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ وہ جو مسجد نبوی کی خادمہ تھی نا، آپ نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی ہے، قبر کے اوپر۔ تو اس لیے فرض نمازیں، نفل نمازیں جو ہیں، سجدے والی جو نماز ہے وہ قبرستان نہیں ہے، وہ وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ قبر ہے۔ نماز جنازہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کا مقام ہے، مسجدوں کا احترام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی مسجدوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم